اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرو جو کچھ ایسا جو دیش کا سمان بڑھ جائے، مرو تو کچھ ایسا جو ترنگے کی شان بڑھ جائے. بھرو پچکاری ایسے تین رنگوں کی، جب کپڑوں پر پڑے تو ہندوستان بڑھ جائے. ناظرین اکرام، آپ جیسے جانتے ہیں کہ آج 15 اگست ہے، 15 اگست ہے. آج کا دن بہت ہی خوشحالی کا دن ہے. آج اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹی میں ہمارا ترنگا لہرایا جاتا ہے اور باقاعدہ اسے سمان دیا جاتا ہے. آج کے دن ہی برٹش کا جو فلیگ تھا وہ نیچے گرایا گیا اور ہندوستان کا جھنڈا اوپر لے جایا گیا. آج ہم اس کے بارے میں ہمارے ساتھ علی ٹی وی اسٹوڈیو میں موجود ہے حجت الاسلام والمسلمین سید شیر محمد جعفری، جو کہ الیویتھ فیڈریشن کے پریزیڈنٹ ہیں. آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغا بہت خوشی ہوئی جان کے کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، اور وہ بھی اس دن پہ جو کہ آج کے دن بڑا مصروف کا دن ہوتا ہے لوگوں کے لیے. بہت بہت شکریہ آپ کا علی ٹی وی پہ آنے کا. اور آغا آج جو دن ہے فریڈم فائٹرز کا، جیسے کہا جاتا ہے کہ دن ہی اسی وجہ سے منایا جاتا ہے کہ فریڈم فائٹرز نے اپنی جان دے کر ہندوستان کو بچایا اور اس کا جھنڈا آسمان پہ لہرایا گیا. اگر یہاں سے کچھ سوالات کریں گے اور جاننا چاہیں گے اور ہندوستان کے فریڈم کے بارے میں. اگر سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر آزادی اور اسلام کو ملا کر ایک مسلمان اگر جیسے انڈیا میں رہتا ہے تو پھر اس کی آئیڈینٹی اس کو کس طرح سے یا بتایا جائے کہ میں ایک انڈین مسلم ہوں، یا پھر کیا ضرورت نہیں ہے اس چیز کی اس کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر والمعین. ناظرین کرام کی خدمت میں بصد ادب ہدیہ تبریک و سلام پیش خدمت ہے. اور اس عظیم ترین روز کی جو مناسبت سے جو علی ٹی وی اسٹوڈیو نے برگزار کیا ہے 15 اگست کی آزادی کا پروگرام، میں تہہ دل سے جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی بچی جو ماشاءاللہ سے اس سلسلے میں آگے آئی ہیں اور بہت اہم ترین سوال جناب کر رہی ہیں کہ جو ہندوستان میں مسلمان رہ رہے ہیں ان لوگوں کو کیا بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ نہیں، بالکل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ہم سب سے پہلے یہاں پر ملک کے اعتبار سے ہندوستانی ہیں. بالکل ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، نہیں، بلکہ سب سے پہلے ملک کے اعتبار سے ہم ہندوستانی ہیں. اور ہندوستانی خود ایک افتخار ہے. ہندوستان کہنا، ہندوستانی کہنا خود ایک باعث عزت ہے، چونکہ ہمارا ملک اس دنیا میں ایک پروقار ملک ہے. اور ڈیموکریٹک کے اعتبار سے، جمہوریت کے اعتبار سے کائنات میں بہت سے ملک ہیں جنہوں نے نام تو دے کے رکھا ہے جمہوریت کا، مگر پریکٹیکل میں وہ جمہوریت نظر نہیں آتی ہے جو ہندوستان میں جمہوریت ہے. جمہوریت کا سورج جو طلوع ہوتا ہے ہندوستان سے، لوگ دنیا کے دوسرے ممالک سے دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ ایک ہی اسٹریٹ کے اندر میں ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں. یہ ایک گلدستہ ہے جس کو سجایا ہے ہم شہدائے ہندوستان، جو بزرگان اس دنیا سے گزر گئے ہیں، جنہوں نے قیمتی ترین اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے آنے والی نسلوں کو ایک عظیم تحفہ دیا جس کا نام ہندوستان ہے. اس تحفہ دینے والوں میں ہندو بھی ہیں ہمارے برادران، اور مسلمان بھی ہیں برادران، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں. ان سبوں کے خون سے رچا ہوا بسا ہوا ایک ملک جسے کہتے ہیں ہندوستان. اگر دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم جاننا چاہیں گے کہ ہمارے جو فریڈم فائٹرز تھے ہندو بھائی بھی تھے اور مسلمان بھائی بھی تھے، تو اگر ان کا کیا کام رہا ہے، ہم چاہیں گے آپ تھوڑا سا ان کے بارے میں تذکرے سے بتائیں کہ ان کا کام ایگزیکٹلی انہوں نے کیا کیا کیا، کیا کام تھا، اور کس طرح سے ان دونوں نے مل کے، ہندو بھائی اور مسلمان بھائیوں نے مل کر انڈیا کو آزادی دلائی. جن ملکوں میں آزادی نہیں ہے ان ملکوں کے اگر آج کے حالات اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ایک مرتبہ دنیا چونکہ بہت چھوٹی ہو چکی ہے اور
بہت آسانی کے ساتھ وہاں کے حالات آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ یا قید و بند کی زندگی یا پھر آزادی کی زندگی، ان دونوں میں فرق آپ کر سکتے ہیں، چونکہ 1947 سے پہلے نہ آپ تھی نہ ہم تھے۔ اس وقت کی ایٹماسفیئر، اس وقت کے حالات کیا تھے، اس کو تو صرف تاریخ سے آپ پڑھ سکتے ہیں یا کچھ اسپیکر لوگوں کے زبان سے سن سکتے ہیں۔ اگر آج کے زمانے میں دیکھنا چاہیں تو آپ کو ان ملکوں کا جائزہ لینا پڑے گا جہاں پر ایک گھر میں بھی لوگ اپنے ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں، جی بات کرنے میں نہیں پتا کہ ہمارے گھر کا فرد ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارا مخالف ہو اور جناب گورنمنٹ میں کہتے، جیسے صدام کے زمانے میں سنتے ہیں کہ لوگ گھر کے اندر میں ایک دوسرے سے ڈرتے تھے، جی کہنے میں کچھ کہنے میں کہ خدا نہ خواستہ یہ ہمارے طرف سے یہ جملہ تقریباً نہ کہتے، شاید یہ بات تک وہاں تک پہنچ جائے تو پھر ہمارے قتل۔ اور پھر وہ جو مارتے تھے وہ ایک کو نہیں مارتے تھے، وہ مارتے تھے جو ڈکٹیٹر لوگ جو ہوتے ہیں وہ گھر کے پورے افراد کو اڑا دیتے تھے۔ تو یہ جو آزادی جو ہم آج منا رہے ہیں یہ صرف 1947 میں تو آزاد ہوا ہے، مگر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر 10 سال کام کیا ہے لوگوں نے، ہمارے ہندو بھائیوں نے، ہمارے مسلمان بھائیوں نے، ہمارے سکھ بھائیوں نے، عیسائی بھائیوں نے، لوگوں نے، چونکہ یہ سسٹم جو ہے انڈیویجول طور کے اوپر شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد آخر میں یہ اجتماعی شکل جناب والا اختیار کر جاتا ہے۔ تو اپنے گھروں سے لوگوں نے اپنا کام سلسلہ شروع کیا تھا، اس کے بعد یہ محلے تک آئے تھے، اس کے بعد جن کے عبادت خانے تھے ان عبادت خانے میں جناب والا کام کیا گیا اور ایک مرتبہ وہ اجتماعی شکل جناب دی گئی اور آہستہ آہستہ یہ اجتماع پھر ایک مرتبہ شہر کی شکل میں تبدیل ہوا اور پھر یہ شہر پھر صوبے کی شکل میں تبدیل ہوا اور پھر یہ صوبہ جو ہے یہ شہروں کی شکل میں تبدیل ہوا، اس کے بعد پھر ایک مرتبہ پورا کنٹری کے معاملہ۔ تو یہ کام جو ہے سبوں نے انڈیویجول طور کے اوپر بڑے خطرناک انداز سے کیا تھا کہ چونکہ یہ جو ظالم جو برٹش والے تھے جب ان کو پتہ چل جاتا تھا تو ان کو اپنی کرسی بچانے کے لیے کسی کی جان لینے میں ذرا سا بھی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ تو آپ احساس کر سکتے ہیں کہ یہ جو آزادی کی آپ سانسیں لے رہی ہیں یا ہم لے رہے ہیں یا ہمارے ہندوستان کے عزیزان لے رہے ہیں، اس کے اوپر کتنی بڑی قربانی اس زمانے کے لوگوں نے دی ہے کہ جن کے لیے افسوس کے ساتھ ایک ہم بات اپنی نظریہ ہم جناب پیش کر رہے ہیں کہ ہم ایک دن 15 اگست کو اتنی بڑی قربانی کو یاد کر کے اس کے بعد 16 اگست کی طرف چلے جاتے ہیں۔ چاہیے تو یہ ہونا چاہیے، میرا ایک جو سجیشن ہے کہ ایک ویک منائیں، آزادی کا ہفتہ، اس آزادی کے ہفتے میں ایک مرتبہ ان شہداء کے سلسلے سے گفتگو کریں، ان قربانی دینے والوں کے لیے گفتگو کریں، ان کے سلسلے میں مثال کے طور کے اوپر پریکٹیکلی طور کے اوپر ڈرامہ بنایا جائے، ان کے لیے پروگرام مرتب ہو، ان کے لیے بڑے اسکالر بیٹھیں، ڈیبیٹس ہوں۔ یہ پورا ایک ہفتے کا اتنی بڑی قربانی کے لیے ہم صرف ایک دن جناب والا 15 اگست جھنڈا لہرا دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، تو یہ ہم انصاف نہیں کرتے ہیں ان شہداء کے خون کے ساتھ جنہوں نے ہمارے وطن عزیز کو آزاد کرانے کے لیے دیا ہے۔ یہ ایک ہمارے سجیشن ہے کہ جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے اس کے اوپر ایک مرتبہ غور کریں گے تاکہ آنے والی نسلوں کو ہم صحیح طور کے اوپر پریکٹیکلی طور کے اوپر ایک مرتبہ دکھا کر بیان کر سکیں۔ اگر آپ نے جب شہادت کی بات کہی، شہداء کی بات کہی، تو پھر یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ خدا کے نظریے میں ان کا مرتبہ کتنا بڑا ہوگا جو شہید ہو چکے ہیں، یا دیکھا جائے تو آج بھی جو وارز ہوتی ہیں، ابھی بھی ریسنٹلی 6 یا 5 مہینے پہلے بھی کچھ لوگ شہید ہوئے تھے، تو ان کا مرتبہ کتنا ہے خدا کے نظریے؟ دیکھیے ملک کے سلسلے میں ہمارے ملک کے عزیز ہندوستان کے سلسلے سے یا جو جس ملک میں بھی رہتا ہے، رسول اللہ نے ایک پیمانہ دیا ہے، اس پیمانے کے اعتبار سے آپ کو اور ہم کو جناب والا لے کر چلنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا حب الوطن من الایمان، آپ کی وطن کی محبت ایمان کا ایک جز قرار دیا گیا ہے۔ اب ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان اللہ کے اوپر ایمان، رسول کے اوپر ایمان، امام کے اوپر ایمان، قرآن کے اوپر ایمان، کعبے کے اوپر ایمان، قیامت کے اوپر ایمان، حشر و نشر کے اوپر ایمان۔ عزیز
تو خدمت میں آپ عرض کریں کہ یہی ہمارا سرمایہ ہے. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارا سرمایہ جو ہمارا پیسہ ہے, ہمارے بینک بیلنس ہے, یہ سرمایہ فوراً ختم ہو جاتا ہے. کوئی نہ کوئی حادثہ اگر ہو جاتا ہے تو فوراً ختم ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ختم ہو گیا آپ کا سرمایہ. کوئی چیز ایسی ہو کہ جو ان چیزوں سے نہ ختم ہو, چاہے وہ دنیا ہو آخرت ہو, اور مرنے کے بعد جو ہمارے چیز جو ہمارے ساتھ رہے گی وہ کون سی؟ یہ بینک بیلنس, یہ گاڑی, یہ بنگلے کا نہیں, بلکہ ہمارا ایمان. اب توحید و نبوت و امامت وغیرہ وغیرہ تمام چیزوں کے اوپر ایمان, یہی ہمارا سرمایہ ہے. اس سرمایہ کو رسول نے ملک کے ساتھ ملا دیا. حب الوطن من الایمان, وطن کی محبت ایمان کا جز ہے. اب جس انداز سے اس کو بچانے کے لیے کوئی اگر اپنی جان کو قربانی دیتا ہے تو اس کا مرتبہ شہادت والا ہوتا ہے. اسی انداز سے ہمارے ملک عزیز کو جو بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دیتے ہیں ان کو بھی شہادت کا مرتبہ ملتا ہے. مگر ہاں ان مراتب میں کیٹیگری ہوتی ہے, جیسے ہمارے دنیا میں بھی جناب فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ, بگین, بگیسٹ یا وغیرہ مثال کے طور کے اوپر ایک گریڈ ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے شہادت کے سلسلے میں اس نے اس قوس کے لیے قربانی دی, اس نے اس چیز کے لیے قربانی دی, اور اس کا صلہ پروردگار عالم ضرور دے گا, چونکہ رسول نے زبان سے اپنے ادا کر دیا حب الوطن من الایمان. تو شہادت ضائع ہونے والی شے نہیں, بلکہ ایک عظیم ترین نعمت ہے جس کو ملنے کے بعد مولا کائنات سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے, تو مولا کائنات کے سلسلے میں شاید لوگ یہ سوچیں گے, مولا جواب دیں گے کہ کعبے میں پیدا ہونا میری کامیابی ہے, فاطمہ سلام اللہ علیہا کے شوہر بننا میرے لیے کامیابی ہے, یا حسنین کے پدر بننا, ساقی کوثر بننا, قسیم النار والجنہ بننا. کہا نہ. تو پھر مولا آپ کی سب سے بڑی کامیابی کیا؟ کہا انتظار کرو 19 رمضان کا, کہ جب ضربت لگے گی. جیسی ضربت لگی تو کہا فزت برب الکعبہ, کعبے کی رب کی قسم میں کامیاب. یعنی سب سے بڑی کامیابی شہادت ہے, جس کو مولا کہہ رہے ہیں کہ میں ڈھونڈ رہا تھا خیبر و خندق میں, مجھے نظر نہیں آ رہی تھی, مجھے آ کر ملی مسجد میں. تو شہادت ایک عظیم ترین مرتبہ ہے کہ موت کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں, سب سے بلند قسمت کا نام شہادت ہے. یہ تو ہو گئی شہادت کے بارے میں. لیکن ہم یہ جاننا چاہیں گے ہماری ہسٹری کیا تھی. ویسے تو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے, لیکن آج ہم آپ سے سننا چاہیں گے کہ انڈیا کو, بھارت کو کس چیز سے آزادی ملی, کس وجہ سے؟ یہ بھی بہت بہترین سوال ہماری بچی نے کیا ہے ناظرین کی خدمت میں. یہ ماشاءاللہ سے آنے والی نسلوں کو معلوم ہونا چاہیے. یعنی ایسا تھا, آزادی کس چیز سے ملی ہے, یہ ایک بہت بڑا کوسچن ہے. ان انگریزوں نے ایسا بنا کے رکھا تھا کہ اپنے ملک میں ہم کچھ ریسٹورنٹ کے اوپر نہیں جا سکتے تھے. ابھی میں افریقہ میں تھا رمضان کے سلسلے سے, تو وہاں پر میرے جو میزبان تھے مجھے ایک اسٹریٹ کے اوپر لے گئے, اور بہت خوبصورت اسٹریٹ تھی. تو ہم نے کہا کہ بھائی یہ اسٹریٹ کے سلسلے میں کچھ بتائیں گے, اتنی محترم اور اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے؟ تو کہا کہ یہ یہاں پر جب انگریزوں کی حکومت تھی اور انگریزوں کا قبضہ تھا, اب وہ بھی آزاد ہو چکا ہے ملک, کہ اس اسٹریٹ کے اوپر آنا منع تھا. یعنی اس ملک کے لوگوں کا آنا منع تھا. اس اسٹریٹ کے اوپر صرف انگریز چلیں گے. یہی حال ہمارے ہندوستان کا تھا کہ کچھ ایسے مثال کے طور کے اوپر ریسٹورنٹ تھے, کچھ ایسے ہوٹلز تھے, کچھ ایسے اسٹریٹ تھی کہ جہاں پر ہمارے ہندوستانیوں کا جانا منع. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ماشاءاللہ سے ایک اہم ترین ہمارے ممبئی کی جان ہے, پہچان ہے, نام ہے ہوٹل تاج کا. تاج ہوٹل جو ہے, اس کے بنانے والے جو ہیں ٹاٹا جمشید جی ہیں. تو وہ جناب ان کے بنانے کے راز کو جب میں نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ کچھ ایسے ہوٹلز تھے کہ جہاں پر انڈین لوگوں کا جانا منع تھا. جو اس زمانے کے 5 اسٹار ہوٹل تھے, وہاں انڈین لوگوں کو, چاہے وہ پیسے والے کیوں نہ ہوں, ان کا جانا منع تھا. وہاں صرف اور صرف انگریز جا سکتے تھے. اب ذرا سوچیے کتنے بڑے مظلومیت اور کتنے بڑے کوفت کی بات ہو کہ آپ ہی کا گھر ہو اور آپ کو منع کر دیا جائے کہ آپ وہاں نہیں جا سکتے, آپ وہاں نہیں بیٹھ سکتے, روک ٹوک لگا دی جائے آپ پہ. یہ کتنی بڑی قید ہے. یعنی اس کو کہا جا سکے کہ آزاد تھی کے اندر قیدی. یعنی انسان آزادی کے طور پر سانس تو لے رہا ہے مگر وہ قیدی بنا ہوا ہے. تب یہ ہوٹل جناب والا بنایا گیا
تاکہ ان لوگوں کو جواب دیا جا سکے کہ ہم بھی ایک ایسا ہوٹل بنا سکتے ہیں کہ جس کے اندر میں ہندوستانی آئیں گے۔ اسی انداز سے مثال کے طور کے اوپر جو وہ ظلم کرتے تھے، جو وہ قتل کرتے تھے، جیسے کہ مثال ایران کے لیے ملتا ہے کہ ایران میں جب وہ شاہ کی حکومت تھی تو امریکہ کا اتنا زیادہ ہولڈ تھا کہ اگر ان کے کتے بھی اگر کسی کو کاٹ لے تو ایرانیوں کو حق نہیں ہوتا ہے کہ اس کتے کو مارے یا اس کتے کے اوپر کیس کرے، مگر ہاں کوئی یہ کتے کو جب نہیں تو پھر تو کوئی امریکن ہے تو اس کی تو بات ہی چھوڑ دیں، اور اگر کوئی ایرانی کسی کو مارے تو کسی وقت بھی اس کو کہیں بھی سزا دی جا سکتی ہے، اس کو بولتے ہیں قید۔ یہی قید کی زندگی ہم ہندوستان میں گزار رہے تھے۔ ہمارے مہاتما گاندھی کو میں ساؤتھ افریقہ گیا، ڈربن، تو ڈربن جو ہے وہ ایک بہت بہترین شہر ہے، بالکل ہمارے ممبئی جیسا ہے، اور جوہانسبرگ اور بامبے کے درمیان میں ٹرین چلتی ہے، وہ سمجھ لیے تقریباً بہت خوبصورت شہر ہے، خوبصورت ملک ہے۔ یورپ والے لوگ بھی آ کر کہتے تھے ساؤتھ افریقہ کے سلسلے میں کہ یہ تو یورپ سے بھی آگے ہے، اور واقعاً آگے ہے۔ میں تقریباً وہاں پر 2-3 سال تھا اس ساؤتھ افریقہ کے اندر میں، تو خدمت میں عرض کریں کہ جب ڈربن میں نے معلومات کی تو پتہ چلا ڈربن میں ہمارے گاندھی جی ٹرین پر سوار ہوئے تھے تو ان کو ٹرین سے نیچے پھینک دیا گیا تھا، اس لیے کہ چونکہ وہ انگریز نہیں ہے، چلتی ہوئی ٹرین سے یہ ہندوستانی ہیں، ان کو جناب پھینک دیا۔ یہ تھے انگریز، اور یہی حال تھا ہمارے ہندوستان کے اندر میں۔ اس چیز کو دیکھ کر گاندھی جی جب ایک مرتبہ ہندوستان کے اندر آئے ہیں تو انہوں نے بھی الحمدللہ جواب دیا، انگریزوں کو اٹھا کے اسی انداز سے باہر پھینکا ہے اور اپنا ملک الحمدللہ آزاد کروایا۔ آگا جب ہم نے آزادی کے بارے میں جانا آپ سے، تو پھر یہ جب مہاتما گاندھی نے جب یہ شروع کیا، ایکٹ شروع کیا، یہ قدم اٹھایا، تو انہوں نے کس کی انسپریشن لی ہے، کس کی رول ماڈل دیکھا کسی کو جو ان کو یہ کہا جاتا ہے اسٹرینتھ ملی کہ یہ قدم انہوں نے آگے بڑھایا؟ تو کون وہ تھے رول ماڈل جن سے ان کو یہ انسپریشن ملی کہ میں یہ قدم اٹھاؤں گا، فریڈم اسٹرگل کریں گے، فریڈم فائٹرز اور لوگ جمع ہوئے ہیں اس کے ساتھ؟ یہ بھی بہت بہترین سوال ہماری بچی نے کیا ہے، خدا انشاءاللہ سے سلامتی دے، کامیابی دے۔ خدمت میں آپ عرض کریں ناظرین، یہ دنیا میں ایک اصول ہے، یہ دنیا میں ایک اصول ہے کہ کسی بھی چیز کو کام کرنے کے لیے ایک آئیڈیل کا ہونا، ایک رول ماڈل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب دنیا میں کچھ ایسے رول ماڈل جو ہوئے ہیں کہ جن کو ہم ایک مرتبہ جب قریب سے جا کر دیکھنا چاہیں کہ بھائی اس کے پیچھے کیا ہوا ہے، میں 2-3 ہستیوں کے جناب ذکر کروں، اس کے بعد پھر وہ اصل رول ماڈل جس کو ہمارے گاندھی جی دیکھ رہے تھے اور دوسرے جو فریڈم فائٹر ہیں، جو لیڈرز ہیں، انہوں نے دیکھا ہے، تو میں تذکرہ کروں۔ میں جناب ساؤتھ افریقہ کا ایک شہر ہے، بہت خوبصورت شہر ہے، دنیا کے 8 بڑے شہروں میں سے خوبصورتی کے اعتبار سے اس شہر کی گنتی ہے جس کا نام ہے کیپ ٹاؤن۔ کیپ ٹاؤن جو بہت خوبصورت شہر ہے۔ جب میں وہاں گیا، ایک کانفرنس تھی، اس کانفرنس میں شریک ہونے کے لیے، تو ہمارے جو ہوسٹ تھے، جو ہمارے جو میزبان تھے، انہوں نے کہا کہ جعفری صاحب وہ ٹیبل ماؤنٹین ہے اور اس کے بغل میں ایک آئیلینڈ ہے آگے جا کر، اس آئیلینڈ کو اگر آپ دیکھیں تو اس سے ایک تاریخ وابستہ ہے ہمارے ساؤتھ افریقہ کی۔ تو ہم نے کہا کیا جناب تاریخ وابستہ؟ کہا کہ نیلسن منڈیلا کہ جو فریڈم فائٹر کا لیڈر تھا ساؤتھ افریقہ میں، اس کو 30 سال قید کر کے اس جزیرے کے اندر میں، اس آئیلینڈ کے اندر میں، پانی کے اندر میں رکھا گیا تھا، شہر سے دور، تاکہ مثال کے طور کے اوپر لوگ اس کے قریب نہ ہو سکے، اور ان کو مارنے کے لیے چونکہ خطرہ تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب پورے ملک میں خون ریزی جناب ہو جائے، تو زندہ رکھا تھا ان انگریزوں نے۔ تو ایک ڈیلیگیشن ان کے پاس گیا، ان کے افراد کا، ان کے لوگوں کا، کہ بھائی ہم لوگ مومنٹ تو چلا رہے ہیں اور موقع مل گیا ملاقات کرنے کا، تو کوئی پیغام دیے تاکہ ہم کامیابی سے ہمکنار ہو جائیں۔ تو نیلسن منڈیلا نے انہوں نے کہا کہ چاہتے ہو آزاد ہو جائے ساؤتھ افریقہ کا؟ ہاں۔ تو کہا بس ایک لفظ میرے طرف سے سنو اور جاؤ۔ کہا کیا؟ کہا جاؤ جا کے کربلا کی تاریخ کا ایک مرتبہ صحیح طور پر مطالعہ کرو، اگر تم سمجھ گئے کربلا کی تاریخ کو پڑھ کر تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ اور ایک مرتبہ وہ جو ڈیلیگیشن تھا وہ فوراً جناب بس اٹھ گیا، اور آنے کے بعد انہوں نے ایک پینل بیٹھالا اور اس کے اوپر ریسرچ کیا، اور ریسرچ کرنے کے بعد اسی اعتبار سے انہوں نے اپنا کام کا سلسلہ شروع کیا
اور آخر میں ساؤتھ افریقہ آزاد ہو گیا۔ ابھی ہماری حکومت ماشاءاللہ ہمارا ملک جو ہے خدا تمام دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے، ہمارے ہندوستان کو 70 سال کی ماشاءاللہ سے عمر ہمارے ملک کی ہو گئی ہے، اتنا مضبوط ہو گیا ہے ہمارا ملک کہ اس کو کوئی چھو نہیں سکتا، چھونا چاہے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ بھسم ہو جائے گا، چونکہ ہمارا ملک جو ہے بڑا مضبوط ہے اور باوقار عزت دار ہے۔ خدمت میں آپ کہہ کریں کہ 70 سال میں اگر یہ مضبوطی ہے تو پھر ذرا سوچیں کہ جو 2000 سال کی حکومت ہوگی وہ کتنی مضبوط ہوگی۔ 2000 سال کی حکومت تھی شہنشاہی حکومت ایران کی، اس کو جب چینج کیا ہے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے، وہ بھی ایک فریڈم فائٹر کے لیڈر ہیں، تو ایک مرتبہ ان سے ایک انٹرویو لینے والے نے پوچھ لیا، سوال کر لیا یہی سوال کہ آغا آپ نے اتنا بڑا انقلاب 2000 سال کی حکومت کو اٹھا کے پلٹ دیا، یہ کیسے کر دیا؟ تو انہوں نے ایک جملہ کہا فارسی کا، ما ہرچ داریم از کربلا داریم، ما ہرچ داریم از عاشورہ داریم، یہ جو بھی کچھ ہم نے کیا ہے یا جو بھی کچھ ہمیں ملا ہے سب ہمیں کربلا سے ملا ہے، جو بھی کچھ ہم نے سیکھا ہے یہ عاشورہ سے سیکھا ہے۔ یعنی عاشورہ وہ ایسا ایک سمجھ لیجئے کہ ایڈیل کا میدان یا مرکز یا فاؤنڈیشن ہے کہ جس سے دنیا کے آزادی دلانے والوں کو، کنٹری کا آزادی دلانے والوں کو، ان کو جناب مثال کے طور پہ غذا وہاں سے ملتی ہے۔ اسی طریقے سے اب آئیں ہمارے گاندھی جی نے، یہ جو آپ کا سوال تھا، گاندھی جی نے، یہ تیسری ہم نے اور آخری ایک اس سوال کے ٹکڑے پہ آپ کے پاس میں پہنچ چکا۔ گاندھی جی کے آپ اقوال کو سنیں اور جا کر پڑھیں تو آپ کو احساس ہوگا، نیٹ کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ناظرین ہمارے دیکھ سکتے ہیں گاندھی جی نے کیا فرمایا۔ کہا ہم نے کربلا کی تاریخ کو بہت باریکی کے ساتھ پڑھا اور اس کو سمجھا، اور بس ہم اسی کے نہج کے اوپر چل نکلے جس کی بنیاد کے اوپر ایک مرتبہ وہ تحفہ جو امام حسین سے ہم نے لیا تھا اس آزادی کا، کہ وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا اور اتنی بڑی آزادی ملی کہ ایک طرف 30 لاکھ، ایک طرف کم سے کم 30,000 یا 3 لاکھ یا 9 لاکھ، 3 روایت ہے کہ جو یزید کے فوجی تھے، تو 30,000 3 لاکھ یا 9 لاکھ فوجیوں سے یہ 72 کیسے لڑے اور کیسے کامیاب ہو گئے کہ یزید ہمیشہ کی ناکام ہو۔ ہم نے اس کو پڑھا، سیکھا، تب الحمدللہ جا کر ہمیں جو ہے ہندوستان کا ایک عظیم ترین تحفہ آزادی کا عنایت ہوا کہ جو امام حسین علیہ السلام کی دین ہے۔ میں بیچ میں ایک جملہ جناب اگر آپ اجازت دیں تو بیان کرتے ہوئے چلوں، جو ہمارا ملک آزاد ہو گیا تو کانسٹیٹیوشن جب لکھنے کا معاملہ آیا، جس کے لیے تقریباً مشہور و معروف یہ ایک بہت اہم ترین واقعہ ہے، بابا صاحب امبیڈکر جو ہے ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے اس کے سلسلے میں، تو جب انہوں نے بنایا تو جب ہالیڈیز، نیشنل ہالیڈیز کے جب فہرست بننے کے سلسلہ سب سامنے آیا تو ان لوگوں نے ایک دن تجویز کیا کہ عاشورہ کو ہالیڈے ہم لوگ دیں گے، 10 محرم کو ہم لوگ ہالیڈے دینا آپ دیں گے۔ تو کچھ لوگ جو تھے کہ جو امام حسین کا نام تو لیتے تھے مگر وہ اندر سے دوست نہیں رکھتے تھے، ان لوگوں نے فوراً جناب جو ہے آواز بلند کی اور کہا کہ جناب ہم نے تو آپ سے 10 محرم کی چھٹی نہیں مانگی تھی، یہ ہمیں آپ 10 محرم کی چھٹی کیوں دے رہے ہیں؟ تو ان لوگوں نے جو ایک پینل بیٹھا ہوا تھا نیشنل ہالیڈیز کے سلسلے میں، انہوں نے جواب دیا کہ یہ ہم چھٹی آپ کے لیے نہیں دے رہے، بلکہ جو امام حسین کے ایڈیل سے اور ہمارے بابا قوم جو آگے گئے اور انہوں نے ہندوستان کو آزاد کروایا، ہم امام حسین کو شرਧਾਂجلی پیش کرنا چاہتے ہیں 10 محرم کی چھٹی دے کر، ہم آپ کے لیے نہیں دے رہی ہیں 10 محرم کی چھٹی۔ تو یہ ہے جناب ہمارا پیغام جس سے وہ لیڈر ہمارے بابا قوم لے رہے تھے کہ جو مثال کے طور کے اوپر ان کو غذا مل رہی تھی وہاں سے۔ جیسے کہ ناظرین آپ جان دیں گے آج تک ہمیں 10 محرم کی چھٹی ملتی ہے اور انشاءاللہ آگے ایسی یہ ملتی رہے۔ آقا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام عاشور کے دن کربلا کے میدان میں تھے اکیلے، تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں ہند کی طرف چلا جاؤں، تو انہوں نے وہ مانگی تھی کہ جنگ نہ کر کے ہند کی طرف، لیکن کیوں صرف ہند کو ہی انہوں نے ہندوستان کو چنا کہ میں وہاں پر جا کے وہاں جانا چاہتا ہوں؟ یہ بھی بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ خدمت میں آپ کیس کریں کہ ہندوستان سے امام حسین کا ایک رشتہ ہے، ہندوستان سے امام حسین کی ایک رشتہ داری ہے، وہ رشتہ داری ایسی ہے کہ 2 بہن ہیں امام حسین علیہ السلام کی طرف جو منسوب ہوئی ہیں، ایک شہر بانو ایک ماہ بانو ہے۔ تو شہر بانو جو ہیں وہ مثال کے طور کے اوپر الحمدللہ والدہ گرامی ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کی، اور ماہ بانو جو ہیں ان کی بہن ہے، یہ دونوں ایرانی تھیں اور ایران کے بادشاہ کی بیٹی تھیں، معمولی ہستیاں نہیں تھیں۔
وہ جو دوسری بہن ہے ان کی شادی ہندوستان میں ایک ہندو راجا سے ہوئی تھی، راجپوت سے. تو راجپوت سے ہونے کے سبب سے وہ جو شادی ہوئی تھی تو امام حسین علیہ السلام نے کچھ لیٹرز لکھے تھے، اور کربلا سے پہلے ایک لیٹر امام سید سجاد نے اپنے کزن برادر کو ہندوستان میں لکھا تھا. یعنی جو ماہ بانوں کی جو فرزند تھے ان کو امام سید سجاد نے بھائی ہوتے تھے، موثر بھائی ہوتے تھے، جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے جناب ایک لیٹر یہاں بھیجا تھا. باقاعدہ یہاں سے فوج چلی تھی، جو فوج گئی تھی اور جس کی بنیاد کے اوپر وہ کچھ شہید ہو گئے، اور کچھ حسینی برہمن کے نام سے آج بھی جناب یاد. برہمن آپ جو کہہ رہے ہیں، برہمن میں آج بھی کہا جاتا ہے کہ حسینی قوم ہے ان میں. حسینی برہمن وہی لوگ جو کچھ گئے تھے اور جانے کے بعد انہوں نے ماشاءاللہ سے کافی کام کیا، اپنی قربانی پیش دی، جناب مختار کے ساتھ لڑ کے جو ہے مل کے جناب والا لڑے، اور کچھ جو واپس آگئے ان کی نسل آج بھی حسینی برہمن کے نام سے ہے. تو ہمارا تعلق جو ہے وہ ہندوستان کا تعلق امام حسین سے ایک رشتہ داری کے سلسلے سے ہے. ہمارے ہندوستان جو ہے وہ مثال کے طور کے اوپر امن کا گہوارہ، اور آج بھی میں الحمدللہ دنیا کے بہت سے کونے میں جاتا رہتا ہوں، بہت سے کنٹری میں گیا ہوں اور رہا ہوں. میں تقریباً 20 سال میں ہندوستان کے باہر تھا اور آج بھی تقریباً جاتا رہتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ ہندوستان اہم ترین امن کے اعتبار سے، پیس کے اعتبار سے یہ ایک ملک ہے. افریقہ کانٹیننٹ میں شام کے 5 بجے کے بعد آپ باہر نہیں نکل سکتے. قید خانے میں جیسے لوگ جب چلے جاتی سنداز سے چلے جاتے، آپ پیدل نہیں نکل سکتے. پیدل نکلیں گے تو 100% کچھ نہ کچھ حادثہ آپ کے ساتھ ہونا ہی ہونا ہے. 5 بجے کے بعد زندگی ختم. 5 بجے کے بعد زندگی ختم. ہمارے ہندوستان میں 5 بجے سے زندگی شروع ہوتی ہے. 5 بجے سے زندگی شروع ہوتی ہے. خاص کر کے ہمارا بمبئی شہر جو ہے ماشاءاللہ سے دنوں رات زندہ رہتا ہے اور جاگتا رہتا ہے. تو یہ جو نعمت ہے امن و امان کی جو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو امام حسین بھی 1400 سال پہلے دیکھ رہے تھے. یہ امن کا گہوارہ ہے یہاں پر. تو لہٰذا اس امن کے طرف آنا چاہ رہے تھے کہ ہمارے ملک کو یہ افتخار حاصل ہے کہ ماشاءاللہ امن کے گہوارے کی طرف آنا چاہ رہے تھے. اور پھر ایک رشتہ داری بھی تھی جناب ان سے. اگر بس آخری سوال، آپ کو بہت وقت لیا ہم نے، اگر ہم چاہیں کہ آپ آج کے نوجوانوں کو آج کے دن پہ کچھ پیغام دیں. ہمارا پیغام 2 ہے. ایک تو اپنے نوجوانوں سے ہے اور ایک دوسرا پیغام ہمارا گورنمنٹ آف انڈیا سے ہے. دیکھیں، یہ دنیا کی دوسری بہت بڑی آبادی والا ملک ہے اور اس کے اندر میں بڑے بڑے ہیرے موتی ہیں، بڑے بڑے جواہرات ہیں. اور ایسا ہوتا ہے کہ ان جواہرات کو کچھ لوگ باہر کے سرچ کر رہے ہوتے ہیں کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اسکولوں میں، اور وہ جو جوہر ہوتا ہے اس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں. اس کو امکانات دیتے ہیں اور امکانات کی لالچ دیتے ہیں. اور وہ جو ہمارا کریم جو بچہ یا نوجوان جو نکل رہا ہوتا ہے اس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اپنے ملک میں. تو وہ نعمت ہوتی ہے اللہ کے طرف سے ہندوستان کو، مگر ہماری ذرا سا غفلت کے سبب سے یہ نعمت کو اٹھا کر دوسرے ملک والے جناب لے جاتے ہیں. لہٰذا اس زمین کے اندر میں بڑے عظیم پھول کھلتے ہیں. آپ بہت سے دوسرے ممالک میں آپ جائیں، جا کے آپ کو پھول نظر آئیں گے، وہاں خوشبو نظر نہیں آئے گی. وہ خوشبو میں نے جناب خود بھی احساس کیا اس بات کا. جو ہمارے ملک کے اندر میں پھولوں میں خوشبو ہے، اسی انداز سے ہمارے ملک کے اندر میں جو امن اور شانتی اور ہمارے لوگ مہمان پرست، محبت والے جو آپ کو یہاں پر نظر آئیں گے، دوسرے دنیا کے دوسرے کونے میں آپ کو نظر نہیں آئیں گی. میں نے پریکٹیکل میں کہہ رہا ہوں، یہ تھیوری کی بات نہیں ہے کہ میں نے کتابوں میں پڑھا، نہیں، میں نے دیکھا ہے. جس کو دیکھنا ہے محبت، مہمان نوازی، وہ ہمارے ملک عزیز ہندوستان میں آئے. اور خدمت میں آپ کے عرض کریں کہ یہ جو گلگوٹے اور یہ جو جواہرات جو تیار ہو رہے ہیں، ہمارے گورنمنٹ آف انڈیا کو چاہیے کہ مثال کے طور پر ان جواہرات کو قبل اس کے کہ یہ دوسرے ملک کے چور اٹھا کر لے جائیں، ہم اس گلگوٹے کو ایک مرتبہ گلے سے لگائیں اور ایک مرتبہ ان سے جو فائدہ اپنے ملک کو ہو سکتا ہے اس کو جناب والا اپنے ملک کے اندر میں رہنے. وہ فیسلٹی جو باہر دنیا والے دینے والے ہیں، وہ فیسلٹی جناب والا یہاں پر دے. اور ایک ایسی کمیٹی ایسے آرگنائزیشن بنائے کہ جو آل اوور انڈیا
ایک سرچنگ کے اوپر رہے کہ تقریباً کہاں پر کون سی نعمت ہے کہ جو نکل رہی ہے، کہ جو ایک نابغہ ہے اور ایک اینٹک بچہ نکل رہا ہے یا بچیوں میں یا بچے میں، اس کو جناب والا اپنے ملک میں۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ نیوز ہے، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جس کے اوپر ہمارے گورنمنٹ آف انڈیا کو اپنے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کی عزت دینے کے لیے، تو وہ چیز ہماری ہوتی ہے، وہ امریکہ والے لے جاتے ہیں، برٹش والے لے جاتے ہیں، دوسرے ملک والے لے جاتے ہیں، اس کے بعد اس سے ہی اس سے کام کرواتے ہیں، وہ مڈل یو ایس اے کا جناب اسٹمپ لگوا دیتے ہیں، میڈ ان یو کے کا جناب والا لگا دیتے ہیں، تو وہ نعمت ہماری ہوتی ہے وہ۔ یہ ایک ہمارا چھوٹا سا پیغام تھا ملک کے سلسلے سے، گورنمنٹ آف انڈیا کے اعتبار سے اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ عزیزان، چاہے وہ ہمارے ہندو ہوں، چاہے وہ ہمارے دوسرے مسلمان، سکھ، عیسائی ہوں، اس بات کو بہت اچھی طریقے سے سن لیں کہ دنیا بہت اسپیڈ میں بدل رہی ہے۔ ہمارے دشمن جو ہیں ہمارے ملک کے اوپر جناب بڑی کڑی نظریں جناب گڑائے ہوئے ہیں۔ تو کوئی بھی شخص کامیاب اس وقت ہوتا ہے کہ جب گھر سے مضبوط ہو، جب گھر سے وہ ٹوٹ جاتا ہے یا محلے میں ٹوٹ جاتا ہے، وہ شہر میں ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر وہ کچھ کرنا نہیں چاہتا، چونکہ اس کا مورل ختم ہو جاتا ہے۔ سب کو ملنا ہے، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی۔ کیا آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ چائنا کس انداز سے آنکھیں دکھا رہا ہے ہمارے ملک کو؟ کیا آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ پاکستان کس انداز سے آنکھیں دکھا رہا ہے، یا دوسرے ملک والے ہمارے ملک کے اندر میں کس انداز سے خرابیاں پہنچانا چاہ رہے ہیں؟ اب سب کو مل کر، جو بھی ہمارا نوجوان ہندو ہے، مسلمان ہے، سب ایک ساتھ ہاتھ پر ہاتھ دے کر ایک مرتبہ سامنے آئے اور نیو انڈیا کو ایک مرتبہ وہ جو شہداء کے خون نے سینچا تھا اور دیا تھا تحفہ جو آج تک ہمارے پاس ہے، اس تحفے کو بچانے کے لیے ہم سب کو آگے آنا پڑے گا اور سب کو ہاتھ میں ہاتھ دینا پڑے گا، چونکہ اب چاروں طرف سے دشمن ہمارے ملک کو ترچھی نگاہ سے دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ تو اب ہمارا ملک اسی وقت بچے گا کہ جب اندر سے ہم مضبوط ہوں گے، جب اندر سے ہم کھوکھلے ہو جائیں گے، ہم ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے کسی بہانے سے جو صرف پولیٹیکل ہے، اس میں کوئی اور آگے پیچھے نہیں ہے معاملہ، مگر جو ملک کا معاملہ، جب نیشن کا معاملہ آ جائے گا، جب ہمارے کنٹری کا معاملہ آ جائے گا، تو ہمارے دوستوں کو یہ سوچنا پڑے گا۔ یہ ہمارا پیغام علی ٹی وی کے ذریعے سے اپنے تمام ناظرین کے لیے ہے، خاص کر کے اپنے ہندوستانیوں کے لیے ہے۔ خداوند اعلیٰ ہمارے ملک کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے تمام نعمتوں کو جو اللہ نے دے کے رکھی ہے، اسے محفوظ رکھے۔ ہمارے جو ملک کے دشمن ہیں، اگر قابل اصلاح نہیں ہے تو انہیں نیست و نابود کرے پروردگار عالم۔ پروردگار عالم ہمارے ملک کے جتنے بھی دشمن ہیں ان کو عقل آئے کہ ہم امن پرست لوگ ہیں، ہم محبت دینے والے ہیں، لہٰذا ہم سے محبت کی انتظار رکھیں، ہم سے دشمنی نہ رکھیں۔ جی جناب۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ جانتے ہیں کہ آج کا پروگرام بہت امپورٹنٹ تھا۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے آپ کو انفارمیشن دی اور میسج پہنچایا گیا۔ یہ صرف ہم مسلمانوں کے لیے نہیں ہے تھا پیغام، یہ پوری ہندوستان واسیوں کے لیے تھا، اور امید رکھتے ہیں کہ اس میسج سے آپ کوئی نہ کوئی قدم ضرور اٹھائیں گے۔ آغا، آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اس دن پہ اور ہم سے بات چیت کی اور ڈسکس کیا، اور آپ نے پیغام دیا نوجوانوں کو۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی انداز سے ہم بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے علی ٹی وی کا، اور اس ٹی وی کے علی ٹی وی کی جتنی بھی ٹیم ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اسی انداز سے جو بھی تعاون کرتے ہیں ہمارے علی ٹی وی کا، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس عظیم ترین چینل کے لیے آپ حضرات تعاون کرتے ہیں، تاکہ ہمارا یہ چینل اپنے ملک کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اپنے دیش کے لیے کچھ کام کر سکے جو کام انجام دے رہا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔